کبھی یہاں گھوڑوں کی تھرتھراہٹ سنائی دیتی ہوگی، ہاتھیوں کی قدموں کی گونج اور مجاہدین کی وضو اور تلاوت کی آوازیں۔ یہ سب کچھ ان خاموش دیواروں میں آج بھی محفوظ ہے۔ صحرائی علاقہ خاموش مگر بولتا ہوا یہ سارا مقام ایک صحرا نما ماحول میں واقع ہے۔ دور دور تک زمین خشک اور ویران ہے، مگر یہی جگہ اللہ کے بندوں کے لیے امید، سہارا اور زندگی کی علامت تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کاروان رکتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور آگے کے سفر کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری ایک ایسا حکمران تھا جو دل میں امت کی محبت رکھتا تھا۔ یہ باولی، یہ سرائے، یہ راستے، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس حکمران نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی، اللہ نے اس کا نام صدیوں تک زندہ رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے پیچھے نظر آنے والی عمارت ہے وہ عام عمارت نہیں ہے، وہ ایک سرائے ہے جہاں اگر مسافر یہاں ٹھہرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سرائے کے اوپر کچھ مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں قریب ہو کے آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 550 سال پہلے جب کوئی مسافر دور سے گزر رہے ہوتے تھے، ان کے اونٹوں کو یا گھوڑوں کو پانی کی شدت محسوس ہوتی یا مسافر خود پیاسے ہوتے، تو اس جگہ پہ یہ جو میناریں ہیں ان کے اندر لالٹین رکھ دیے جاتے، جو دور سے مسافر آنے والوں کو نظر آتا کہ یہاں پہ کچھ پانی موجود ہے یا یہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ موجود ہے، وہ یہاں تشریف لاتے اور یہاں آرام کرتے۔ تو اس کے قریب ایک بہت بڑا کنواں بھی موجود ہے جس کو باولی کہا جاتا ہے، اور باولی اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سیڑھیاں اترتی ہیں، تو اس کے اندر سیڑھیاں بھی اترتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین میرے ساتھ رہیے، میں اس جگہ کی آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں اور پوری جگہ آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ سرائے کے اندر کیا کیا ہے، کیسے کمرے بنے ہوئے ہیں اور کیسے مینار ہیں جن کے اندر لالٹین کو رکھا جاتا تھا، اور کنویں کے اندر کیسے گھوڑے اور ہاتھی جاتے تھے۔ جہاں نہ صرف تاریخ کی خوشبو ہے بلکہ خدمت خلق کی وہ روح بھی سانس لیتی ہے جو شیر شاہ سوری جیسے نیک نیت حکمرانوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ جی ناظرین، یہ جگہ ہے جی تراب، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ضلع چکوال کا اختتام اور ضلع اٹک کے آغاز پر واقع ہے۔ یہاں ایک باولی بھی موجود ہے، جی ہاں، سیڑھیاں دار کنواں جہاں کبھی تھکے ہارے مسافر پانی پیتے، وضو کرتے اور سکون سے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن یہ باولی تنہا نہیں، اس کے ساتھ جڑی ہے ایک قدیم صحرا جہاں آج بھی 2 کمرے موجود ہیں۔ کبھی یہاں لوگ رات گزارتے، سائے میں بیٹھتے اور سفر کے بعد سکون کا سانس لیتے۔ سب سے اہم بات جو دل کو چھو لینے والی ہے وہ ہے اس سرائے کی چھت۔ چھت پر دونوں طرف سیڑھیاں ہیں جو اوپر لے جاتی ہیں، اور اوپر جا کر پتہ چلتا ہے کہ 4 کونوں میں سے 2 پر مینار نما بلند جگہ بنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مینار کیوں؟ ان میں چراغ رکھے جاتے تھے۔ جی ہاں، رات کے وقت ان میناروں میں روشنی کی جاتی تھی تاکہ دور سے آنے والے مسافروں کو صاف نظر آ جائے کہ یہاں پانی بھی ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی۔ یہ عمارت محض پتھر نہیں، یہ اسلامی خدمت کا نشان ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک حکمران صرف تلوار سے نہیں، عوام کی خدمت سے بھی دل جیتتا ہے۔ لیکن اگر ہم آنکھیں بند کریں تو ہمیں چراغوں کی روشنی، پانی کی چھباک اور مسافروں کی دعائیں سنائی دیتی ہیں۔ جہاں مسافر رات گزارنے کے لیے آرام کرتے تھے، سرائے کے اندر 2 کمرے بنی ہیں جو اب بھی اپنے اندر ایک خاص تاریخ اور ماضی کی خوشبو رکھتے ہیں۔ تو وہ کمروں سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں سرائے کی چھت پر۔
یہ سیڑھیاں سرائے کی چھت پر دونوں سائڈوں سے اوپر جا رہی ہیں، یعنی کہ دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ میں ان سیڑھیوں کے اوپر جا رہا ہوں اور آپ کو میں 500 سال پرانا وہ منظر دکھانے لگا ہوں کہ سرائے کی چھت کے اوپر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مشرق سائڈ پہ، کیونکہ مغرب سائڈ پہ باولی ہے اور مشرق سائڈ پہ یہ سرائے ہے، اور مشرق سائڈ پہ یہ دیکھیں کنگرے بنے ہوئی ہیں۔ اور یہ کنگرے کیوں بنائے جاتے تھے؟ جیسے کہ قلعوں میں ہوتے ہیں، آپ کو قلعہ روہتاس بہت بڑا قلعہ ہے، فوجی قلعہ، آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کنگرے جو ہے یہ کیوں بنائے جاتے تھے۔ تو بہرحال ادھر اگر آپ دیکھیں تو چھت کے دونوں اطراف، یہ سرائے کی چھت کے دونوں اطراف مینار نما ساختیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان میں اس وقت چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ رات کے وقت دور سے آتے قافلے دیکھ لیں کہ یہاں روشنی ہے، یہاں پانی ہے، یہاں قیام کی جگہ ہے۔ کتنا خوبصورت نظام تھا، کتنی فکر تھی انسانوں کی، مسافروں کی اور اللہ کے مخلوق کی۔ مجاہدوں کے قافلے، گھوڑے، ہاتھی اسلام کی شان تھے، وہ یہاں آ کر رکتے تھے، یہاں ٹھہرتے تھے، یہاں کھانا کھاتے تھے۔ شیر شاہ سوری صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ مجاہد بھی تھا۔ اس کے ساتھ اسلامی مجاہدوں کے قافلے ہوتے تھے جن میں گھوڑے، ہاتھی اور شیر دل سپاہی بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ سرائے اور باولی ان قافلوں کی پڑاؤ کی جگہ تھی جہاں یہ لوگ آرام کرتے، مشورہ کرتے اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوتے۔ تو ابھی ناظرین میں سیڑھیاں نیچے اتر کے آپ کو وہ کمرہ دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مسافر ٹھہرا کرتے تھے، جس کو سرائے کہا جاتا ہے۔ تو کمرے میں داخل ہوتے وقت ہمیں وہ سکون اور بے آواز وقت محسوس ہوتا ہے جو کبھی یہاں گزرا ہوا ہوگا۔ یہ کمروں کی دیواروں میں وہ محنت، عزم اور ہمت کی داستانیں سنائی دیتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں چراغ رکھے جاتے تھے اس وقت۔ 500 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی بھی ان چراغوں کا جو ان سے دھواں نکلتا تھا وہ آج بھی ان دیواروں پہ لگا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چلو ناظرین ابھی باولی کی طرف چلتے ہیں، وہ اس کا نظارہ کرواتے ہیں۔ کافی گہری سیڑھیاں ہیں، کم از کم تقریباً یہ 200 کے قریب سیڑھیاں ہیں۔ یہ باولی ایک گہرا پتھریلا کنواں ہے جس کی سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ جہاں آپ نیچے کنویں کی تہہ تک پہنچتے ہیں تو وہاں کی ہوا، وہاں کی نمی اور ٹھنڈک آپ کو ایک عجیب سی فضا میں لے جاتی ہے۔ یہ باولی صرف پانی کے ذخیرے کے طور پر نہیں بنائی گئی بلکہ شیر شاہ سوری کے عہد کی حکمت کی علامت ہے۔ کنویں کے کناروں پر پتھر اور دیواروں پر پچھلے وقتوں کی نشانیاں، یہ سب پانی کی اہمیت، اس زمانے کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ شیر شاہ سوری کی حکمت، اس کی انسانیت اور اس کے دور حکومت کی اہمیت پوری دنیا کو بتاتی ہے۔ سرائے، مینار، سیڑھیاں اور باولی یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے عوام کی خدمت میں اپنا سب کچھ وقف کر رکھا تھا۔ آج تو دیکھیں تو یہ اوپر کا نظارہ ہے، ہم بالکل نیچے کی طرف اتر چکے ہیں۔ تو یہ نیچے سے اگر ہم اوپر کی طرف آپ کو دکھائیں تو کیسا پیارا نظارہ ہے، اور اگر نیچے آپ دیکھیں تو پانی خشک ہو چکا ہے، یہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے
اور لوگ آ کے اس عظیم جگہ کو، جہاں پہ اتنی عظیم لوگوں نے یہاں وقت گزارا، اتنے عظیم لوگوں نے یہاں قربانی دی، تو آج اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آج اس جگہ کے ساتھ کیسا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ میری کاوش محنت آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، کمنٹ بھی ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔